ایک بڑی باریک بات ہے مگر سمجھداروں کے لیے ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مریض کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہا سر میں درد ہے۔ آپ نے بڑی پتے کی بات فرمائی۔ آپ کہتی ہیں کہ جب تم صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی۔ سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے اتنے دن تک تمہیں صحت عطا کی، تب کسی کو نہ بتایا، تب شکر ادا نہ کیا، آج تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو سب کو بتانے نکلے ہو کہ اللہ نے بیمار کر دیا۔ یہ بڑی تصوف کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں بتائیں ہم تکلیف میں ہیں۔ آج ہمارے پیٹ میں درد ہے تو سارے محلے کو پتا ہے، آج ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو سب کو بتانا ہے، اگر موبائل فون چوری ہو گیا تو ہم نے سب کو بتانا ہے۔ ارے تکلیف پر صبر کرتے، صبر کا ثواب کماتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا موٹر سائیکل کی ایک چیز خراب ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میں ہی ہاسپٹل میں ہوتا۔ ہم بڑی مصیبت کو یاد کرتے، مگر ہم ہیں کہ اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو سب کو بتاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ اپنا پرابلم، اپنی مصیبت سب کو بتائی جائے۔ اب مزہ اس بات میں ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر بھی کرے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر شکر بھی بجا لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرے کہ مولا تو نے چھوٹی مصیبت، آسان مصیبت میں میری جان چھڑا دی، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے سامنے آ جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، شکر جو ہے نا وہ ہماری نعمتوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری نعمتوں کو کس طرح بچاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، جنہیں مال دیا ہے، جنہیں گھر بار دیا ہے، سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ عز و جل چاہے، نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ یعنی نعمتیں سیکیور ہو جاتی ہیں، نعمتوں کو دوام ملتا ہے اگر بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے۔ مگر آج ہم ہیں کہ ناشکری کی عادت جاتی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا، آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے صاف کیا، اور کیا ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ آج اناج کی جتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، غور کیجئے، آج ہمارے دسترخوانوں پر، آج ہماری دعوتوں میں بعض اوقات تو اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ شاید کسی غریب کے گھر کے ایک مہینے کا راشن ہو جائے، مگر آج ہم قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا قدر نہیں کریں گے تو ڈر ہے کہ وہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر بھی بجا لائیں اور اس کا احترام بھی کریں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا فرمایا کرتے، آپ بھی کوشش کریں اس دعا کو یاد بھی کریں اور بار بار پڑھتے بھی رہا کریں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ میرے آقا دعا فرمایا کرتے ہیں، ذکر پر، شکر پر، اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے، ہو سکے تو یہ پڑھتے رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک۔ آج کسی کو نعمت مل جائے وہ سمجھتا ہے میں نے حاصل کی ہے، یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے، آج یہ خوشحالی میرے دم قدم سے ہے۔ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، جس دن یہ سمجھنا شروع کر لیا ناشکری کا دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو مجھے دیا میرے رب نے دیا، اے اللہ میری نعمتوں کو دوام عطا کرنا، میرے مولا ان نعمتوں کو زوال نہ لگ جائے، یہ دعا مانگتے رہنا۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کتنی پیاری دعا ہمیں ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے میرے مولا
میں تجھ سے تیری عافیت کے پھر جانے سے، تیرے اچانک عتاب اور پھر تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے آقا ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں اپنے مولا کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور نعمتیں پھر نہ جائیں، یہ عافیتیں چلی نہ جائیں، یہ نعمتوں کو زوال نہ لگ جائے۔ ہم نے بھی دیکھا بعض اوقات کوئی شخص بڑا مالدار ہو جاتا ہے، بڑا خوشحال ہو جاتا ہے، بہت زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب کچھ چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں اس پر غرور اور تکبر کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے تھے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، نعمتیں مل جانا بڑی سعادت ہے، مگر ان نعمتوں کا باقی رہنا، ان نعمتوں میں ترقی ہوتے رہنا، ان نعمتوں کا زوال نہ ہونا، یہ بڑی سعادت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے۔